بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں بہت ہی اہم عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ براہ کرم اس مختصر ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آگے دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ اہم معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ مکرم ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے، اور اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، جسے شب برأت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نجات دینے والی رات۔ ناظرین، اس رات کی اہمیت اور فضیلت پر بات کرنے سے پہلے اس ماہ مبارک یعنی ماہ شعبان المعظم کی فضیلت پہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ماہ مبارک بھی کتنی فضیلت والا ہے، اور پھر اس میں آنے والی یہ رات، اس کی تو پھر بات ہی کیا ہے۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا شعبان شہری، فرمایا شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ فرمائی، تو اندازہ لگائیے جس چیز کی نسبت اللہ کے محبوب نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے، وہ ذات فضیلت والی، عظمت والی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو شان عطا کر دیتے ہیں اور اس چیز کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو خود سوچئے، اس ماہ مبارک کی نسبت جب اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ ہو گئی ہے، امام الانبیاء کے ساتھ ہو گئی ہے، تو اس ماہ مبارک کی عظمت اور شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو آئیے اس ماہ مبارک کی میں پائی جانے والی جو رات، جسے شب برأت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس رات کے اور بھی بہت سے نام روایات میں آئے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ البرکہ یعنی برکت والی رات، لیلۃ البراء یعنی نجات والی رات، اور اسی طرح اسے لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات، اور لیلۃ التوبہ جس میں توبہ کی قبولیت ہوتی ہے اور بندوں پہ خاص فضل اور کرم رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے اس رات کی فضیلت کے حوالے سے ایک دو روایات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صدیق کی صدیقہ بیٹی روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں جلوہ گر تھے۔ رات کو جب میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ آرام فرما نہیں تھے، تو میں تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں موجود تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ زیادتی کریں گے؟ فرمایا، عائشہ جانتی ہیں آپ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، جی کون سی رات ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، 15ویں رات ہے۔ فرمایا اس رات اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس رات فرمایا بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے، گناہ گاروں کو معاف کیا جاتا ہے، بخشش کی خیرات عطا کی جاتی ہے۔ ناظرین مکرم، مدینہ منورہ میں بنو قلب یہ وہ قبیلہ تھا جس کی بکریاں اتنی زیادہ تھی کہ بکریوں کو گننا، بکریوں کی کاؤنٹنگ ہی ممکن نہیں تھی۔ تو خود جانیے ان کے جسموں پہ بال کتنے زیادہ ہوں گے۔ پیارے آقا نے صرف بالوں تک بات محدود نہیں رکھی، فرمایا بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف فرماتے ہیں، بخشش کی خیرات عطا کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ
جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ وہ رات ہے، اس رات میں جس بندے نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اور جس بندے نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، سب کے نام جو ہے وہ طے کر دیے جاتے ہیں، اور ان امور پہ مقرر فرشتوں کے حوالے ان کے نام کر دیے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں آنے والوں کا فیصلہ بھی اس رات میں ہوتا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ جانے والوں کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے خالق و مالک کی طرف سے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ آج کی رات اسے بخش دیا جائے؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو رزق کا سوال کرنے والا ہو، مجھ سے رزق مانگنے والا ہو، اور رزق کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میری بارگاہ میں دعا کرے، میں اس بندے کو رزق کے خزانے عطا کر دوں؟ ہے کوئی بندہ جو بیماریوں سے مصیبتوں سے نجات چاہتا ہو، میں اسے بیماریوں اور مصیبتوں سے نجات عطا کر دوں؟ یہ اعلان فرمایا رب کی طرف سے طلوع فجر تک یعنی آذان فجر تک جاری رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس رات اللہ کی عبادت کیا کرو، اور صبح کا روزہ یعنی 15 شعبان دن کا روزہ رکھا کرو۔ یہ دن بھی عظمت والا ہے، یہ رات بھی عظمت اور شان والی ہے۔ تو ناظرین مکرم، کوشش کیجئے آنے والی شب برأت میں اللہ رب العزت کی عبادت کیجئے، اسے یاد کیجئے گڑ گڑا کے، اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگیے۔ یقیناً وہ کریم، وہ رحیم، وہ مہربان ذات اس رات میں بالخصوص بندوں پہ خاص رحم و کرم فرماتے ہیں، اور بخشش کی خیرات عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم